سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ترجمہ اہل بدر کی فضیلت کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، اور تیار کر رکھے ہیں ان کے واسطے باغ کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور رہا کریں گے اسی میں وہ ہمیشہ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ سابقین اولین، اگرچہ کئی اقوال ہیں لیکن اہل بدر ہر حال میں اس کے مصداق میں داخل ہیں۔ گویا مجاہدین بدر سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہیں اور راضی بھی ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں، اور طرح طرح کی نعمتیں جنت میں ان کے لیے تیار ہیں۔ یہ مجاہدین ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں بدر کے مجاہدین کی فضیلت پر۔ سورہ روم کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے کہ جس میں بدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کام پہلے اور پچھلے، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔ اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی پیشن گوئی کے صدق سچ یہ ہے کہ لوگوں نے مشاہدہ کر لیا، کفار مکہ کو ہر طرح ذلت نصیب ہوئی۔ حضرت عباس اور صدی علماء اکرام کے ایک بڑے طبقے کے قول کے مطابق رومیوں کو مجوسیوں پر اس دن غلبہ حاصل ہوا جبکہ مسلمان بدر میں کفار پر غالب ہو رہے تھے۔ حاتم ابن جریر نے ابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ جب بدر کا دن تھا اور اس کا واقعہ تھا تو اس دن روم اور فارس والوں پر غالب آ گئے، جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان، اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ تو مسلمان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا جنگ بدر کی کامیابی پر خوش ہونا اس دن اور اس کے مجاہدین اور اس واقعے کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد، پھر اس کی خوشخبری سنانا، جنگ بدر مجاہدین بدر کی فضیلت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ بدر کے اس عظیم الشان واقعے کے متعلق قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے مکمل سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ انفال، اور جس کا دوسرا نام سورہ بدر ہے۔ یہ سورت 10 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس میں جنگ بدر کا یعنی حق و باطل کا مارکہ قرار دیا گیا ہے، دین حق کو ثابت کرنے کا ذریعہ قرار دیا، کفر کی شوکت توڑنے اور کمزور مسلمانوں کو غالب کرنے اور مغرور کفار کو ذلیل کرنے کا سبب قرار دیا۔ مجاہدین کی نصرت اور مدد کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دلوں کے حوصلے بڑھاؤ اور میں کفار کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی کمانڈ میں فرشتوں کے مسلح دستے میدان بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کفار کو اپنے خاص ارادے سے آپس میں ٹکرایا تاکہ کفر کی جڑ کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو دھمکی دی کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں کفار سے بھاگنے والے مسلمانوں کو سخت سزا سنائی اور مسلمانوں کو ہر طرح سے نظم و ضبط، اطاعت خداوندی اور اطاعت امیر، اور پھر جنگ قوانین اور جنگ، اور پھر اخلاص نیت کی خوب ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس پہاڑ کو بھی دیکھیں جسے کہتے ہیں جبل ملائکہ۔ میدان بدر میں ایک پہاڑ ایسا ہے جہاں سعودیہ کے عرب کے صحرا کے کالے اور بھرے اور براؤن کلر کے پہاڑ ہیں، وہیں کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں جو بالکل سفید ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جبل ملائکہ ہے، جب فرشتے بدر کی جنگ میں اترے تھے ان پہاڑوں پر، جس لیے وہ پہاڑ اب تک سفید ہیں۔ اللہ کا بہت شکر احسان ہے، مسجد عریش میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم میدان بدر گئے، شہدائے بدر کے قبور کی زیارت کی، ان کے مزارات دیکھے، اور امیر حمزہ کے مقبرہ مبارک کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ سب کچھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمیں وہاں تک لے کر گئے
تو ایک بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں اس بات کو بھی کہ ہم نے جبل ملائکہ کو دیکھا، ہم نے میدان بدر کو دیکھا، میدان بدر میں شہداء بدر کے قبور کو دیکھا، ان کی زیارت کی، مسجد عریش جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ تھی جنگ بدر میں، اس جگہ پر اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت بڑی سعادت۔ اور اس رمضان پھر آپ کے ساتھ تصور کی نگاہ سے میدان بدر میں انشاءاللہ تعالی۔